remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. We kick off our shoes, feeling the cool, dewy grass in those moments. Assalamualaikum everyone, welcome back to Heavenly Sights by Iffat. I hope you people are doing great. آج کا व्लॉग ہے جی بڑا مزے کا، آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا، تو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی فیل کیا ہے کہ آپ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، ایون کہ آپ نے کوئی کام بھی نہ کیا ہو، اور آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے کسی نہ کسی بات پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سوچتے رہتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ سلولی اینڈ اسٹڈی آپ کا جو پیس ہے نا یہ آپ کا ختم کر دیتی ہیں۔ اوور تھنکنگ جو ہے نا یہ ہمیشہ آپ کو بے چین اور بے سکون رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو یاد رکھنے والی بات ہے نا وہ آپ کو بتاؤں کہ ایک پیسفل لائف جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک پرفیکٹ لائف سے نہیں آتی، یہ آتی ہے آپ کے دماغ کے سکون سے، ایک کامنس سے۔ اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے، بلکہ آج ہماری لرننگ ہے کہ ہم کیسے اوور تھنکنگ کو روک سکتے ہیں، اور یہ 10 پرو ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جنہوں نے مجھے بھی ہیلپ کی کہ میں کیسے اپنی اوور تھنکنگ پہ اوور کم کروں، کیسے اس کو روکوں۔ آئی فیل مور کامر، اور ایک میں نے جو ہے نا کوشش کی کہ اپنے گھر کا ایک پیسفل ماحول کریٹ کروں۔ سو آج کا ولاگ بھی شروع کرنے لگی ہوں، باتیں کریں گے آپ کے ساتھ، تو آپ لیں ایک چائے کا کپ، ریلیکس رہیں، اور لیٹس ٹاک ہارٹ ٹو ہارٹ۔ تو سب سے پہلی ٹپ ہے کہ آپ جو ہے نا ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کو ختم کر دیں۔ اوور تھنکنگ جو ہے نا وہ ہمیں اکثر صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتی، کہ ہم پہلے ہی نا نیگیٹو ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ آپ کو مثال دیتی ہوں کہ انسٹیڈ آف پلاننگ یور انٹائر ویک پرفیکٹلی، کہ میں بالکل پرفیکٹلی ہر کام کر لوں گی اور ہر ٹاسک کمپلیٹ کر لوں گی، آپ ایک کام سے شروع کریں، چاہے آپ نے لانڈری کرنی ہے، کوکنگ کرنی ہے، کسی کو میسج کا رپلائی کرنا ہے، یا کوئی کارنر یا ڈرار آپ نے آرگنائز کرنا ہے۔ ایک دم سے ڈھیر ساری پلاننگ نہ کریں، ورنہ وہ سارا ایک جنک بن جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز لینا شروع کریں اور ان پہ فرم رہیں، یعنی آپ نے جو بھی ڈیسیژن لیا ہے نا اس کو آپ ٹھک جائیں کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، 10 کام کے بجائے ایک کام پہ آپ فوکس کریں۔ بینگ اے ہوم میکر میں آپ کو یہ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، باقی آپ اپنے اکارڈنگ، اپنے کام کے، اپنی جاب کے اکارڈنگ بھی یہ چیزیں وہاں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے کہ کریٹ اے برین ڈمپ ہیبٹ۔ ہمارا جو ہے نا دماغ اکثر اس لیے بھی ہیوی فیل کرتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے دماغ کے اندر رکھتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی آپ نے 5 سے 10 منٹ لینے ہیں اور لکھنا ہے۔ آپ نے کیا کیا لکھنا ہے؟ اپنی وریز، جو آپ کو پریشانی ہے، چیزیں آپ کو ٹینشن دے رہی ہیں، آپ نے اپنے کام لکھنے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کرنے ہیں، یا آپ کو جو رینڈم تھاٹس آتی ہیں کوئی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں وہ لکھیں۔ اپنے آئیڈیاز لکھیں کہ میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو یا باقی فیملی ممبرس کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از یور فیئرس۔ آپ کو جو زندگی میں خوف ہے، پریشانیاں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں،
ایک دفعہ آپ کی یہ سوچیں، آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیپر کے اوپر آ گئی نا، تو جو آپ کے دماغ میں یہ ایک وہ پنگ پونگ بال کی طرح جو ہے نا وہ اسپننگ کرتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں، یہ آپ کے دماغ سے نکل جائیں گی اور خالی ہو جائیں گی. اور یہ آپ کر سکتی ہیں مارننگ میں بھی اور نائٹ میں بھی. چاہے دن میں آپ یہ مطلب رات میں آپ یہ چیزیں لکھ لیں، اپنے دماغ کو خالی کر لیں، یا آپ صبح لکھیں، تو آپ کی یہ جو نیگیٹو یا اوور تھنکنگ ہے یہ اس سے کافی زیادہ آپ کو فرق پڑے گا. تیسری چیز ہے جس کے ہم بہت زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، دیٹ از نیگیٹو اسکرولنگ. اس کو آپ لمیٹڈ کریں کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ کا جب آپ اسکرول کرتے رہتے ہو، یہ آپ کا نا ایک مینٹل کلٹر بھی ہوتا ہے اور آپ اوور تھنکنگ بھی شروع کر دیتے ہیں. خواہ مخواہ آپ اپنے گھر کو دوسروں کے گھر سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اپیرنس کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اور کچھ نہیں تو آپ اپنی پیرنٹنگ کو جو ہے نا وہ کوشچنیبل بنا دیتے ہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی اس سے سفر کرتی ہے، آپ کے ریلیشن شپس بھی اس سے سفر کرتے ہیں. خواہ مخواہ مطلب جو سوشل میڈیا پہ 100% میں آپ کو بتاؤں دکھایا جاتا ہے نا، اس میں سے شاید 20% سچ ہوتا ہوگا. کوئی بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے، ایون مائی سیلف بھی. میرے اندر بھی آپ کو فلاز نظر آتے ہوں گے، آل دو آئی ایم ٹرائنگ کہ میں نیچرل ویڈیوز بناؤں، بہت زیادہ اس میں پرفیکشن نہ دکھاؤں، یا جو ہم چیزیں روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں نا میں وہ دکھاؤں، اور بہت جا کے نا فینٹیسی میں یا اوور ایگزیجریٹ کر کے نہ میں چیزیں شیئر کروں، نہ میں آپ کو بتاؤں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنا ہے سوشل میڈیا سے. فوراً جاگتے ساتھ آپ نے کوئی اسکرولنگ نہیں کرنی، اور 1 گھنٹہ آپ نے سوشل میڈیا بریک لینی ہے ڈیلی. اور اپنی اس سوشل میڈیا کو نا آپ ریپلیس کریں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور قرآن پڑھیں، اور مطلب کوئی بھی استغفار کی تسبیح پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی لمبے لمبے وظائف شروع کر دیں، چھوٹی آپ 13 ٹائمز بھی استغفار کر سکتے ہو، 11 ٹائم آپ درود پڑھ سکتے ہو، یا اپنا ٹی ٹائم جو انجوائے کریں، کافی پئیں، چائے پئیں، لسی بنا کے پئیں، جرنلنگ کریں. اور سب سے ضروری چیز واک کریں. واک بہت ضروری ہے. آپ جب تھوڑا سا بھی چل لیتے ہو نا، یقین کریں آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. اور آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب آپ یہ چیزیں کریں گے نا، اور ضرور آپ کو اس کا فیڈ بیک بھی ملے گا، اور پھر آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگا، کیونکہ آپ کا دماغ ایک دم سے نا بہت پرسکون ہو جاتا ہے اور سرپرائزنگلی فاسٹ بھی ہو جاتا ہے. آپ اچھی چیزیں کرنا اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 4 پہ آپ کو بتاؤں بہت مزے کی اور بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ کیپ یور ہینڈز بزی. ایک جو وہ بت کی طرح بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، یا خواہ مخواہ ویلا بیٹھا ہوا بندہ، اس کا دماغ تو اوور تھنکنگ کا گڑھ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی ہوم میکنگ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ آپ کی کامنگ تھیراپی بن سکتے ہیں. آپ اپنے ڈرارز کو چیک کریں، بچوں کے روم میں چلی جائیں، ان کے اسٹڈی ٹیبل کو ارینج کرنا شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے انڈور پلانٹس رکھیں. اور یہ جو لائیولی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر لائف ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، یہ چیزیں آپ کے موڈ کو، آپ کے گھر کو بہت ریفریشنگ بنا دیتی ہیں. چھوٹے چھوٹے سستے سستے پلانٹ لے آئیں. اسنیک پلانٹ ہے، اسپائڈر پلانٹ ہے، جن کو مینیج کرنا بھی آسان ہے اور جو کہ چلتے بھی ہیں.
تو لانڈری اگر آپ کی ہوئی ہوئی ہے تو کپڑے طے کر کے رکھ دیں، جو ہے نا چیزوں کو ارینج کرنا شروع کر دیں۔ بیکنگ کا شوق ہے، بیکنگ کریں، کوکنگ کا شوق ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا شروع کر دیں، چھوٹی اسمال ریسیپیز بنائیں جو بہت ٹائم ٹیکنگ بھی نہ ہو لیکن ٹیسٹ وائز بہت اچھی ہوں۔ اپنی پینٹری آرگنائز کریں، کچن شیلفس کو صاف کریں۔ مطلب فزیکل موومنٹس جو ہے نا یہ آپ کی مینٹل نوائز کو کم کرنے میں بہت ہیلپ دیتی ہے۔ بیٹھ کے سوچنا، اوور تھنکنگ کرنا از جو ہے نا وہ ویری ہارمفل فار یور فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ۔ ٹھیک ہے، آپ کو فزیکلی بھی ویک کرتا ہے، مینٹلی بھی آپ کو ویک کرتا ہے۔ اور جو آپ کے دماغ میں نا 5ویں ٹپ دیتی ہوں آپ کو، جو آپ کے دماغ میں خواہ مخواہ کی سوچیں آ رہی ہیں نا ان کو آپ کبھی بھی رپلائی نہ کریں۔ اوور تھنکر جو ہے نا اکثر اپنی خود ہی سوال کرتے ہیں، خود جواب دیتے ہیں، اچھا میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر مجھے گاڑی صحیح سے نہیں نہ چلانی آتی، میں باہر نکلی تو پکا ایکسیڈنٹ تو ہوگا ہی ہوگا، یا مجھے راستے کا نہیں پتا تو میں نے گھنٹوں جو ہے وہ بھولنا ہی نہیں۔ آپ پریکٹس کریں، آپ نکلیں، اپنے آپ سے سوال جواب کرنا بند کر دیجئے، یا پھر اپنے آپ کو جج کرنا بھی چھوڑیے۔ یہ ڈریس پہن لیا تو پتہ نہیں کیسی لگوں گی، لوگ کیا باتیں کریں گے۔ نہیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا آپ وہی کیجئے جس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، جو ڈریس آپ کو اچھا لگ رہا ہے پہن کے، آپ کو خود کو اچھا لگا ہے وہی کریں۔ اوور تھنکنگ نہ کریں گے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے آپ کو دیکھیں، جج کریں۔ آج کل ہر کوئی اپنی لائف میں بہت بزی ہے۔ پھر ایک سب سے امپورٹنٹ ٹائم کہ اپنی جو صلاح ہے نا، نماز ہے، اس کو اپنا ریسیٹ پوائنٹ بنا لیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی سوچیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں یا آپ پریشان ہو رہے ہو، سکون سے نوافل پڑھیں۔ اور ہمارے دین میں بھی ہے نا کہ صبر سے اور نماز سے مدد لیں۔ نماز پڑھیں بہت آہستہ، بالکل ایسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہیں۔ نماز کے بعد سکون سے اپنی جائے نماز پہ بیٹھیں، دعا کریں اور میک سنسیئر دعاز، اور جو دعا بھی مانگیں بہت سنسیریٹی کے ساتھ، اپنے لیے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، مطلب جس کے لیے آپ مانگنا چاہتی ہیں۔ دعاؤں میں ویسے سب کو یاد رکھا کریں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جس نے جو کیا وہ اس کا عمل ہے۔ آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے اچھا کیے، اور چھوٹے اور سمپل اذکار کریں۔ بہت لمبی لمبی عبادتیں بھی سم ٹائمز آپ کو تھکا دیتی ہیں۔ کنسسٹنٹ رہیں، تھوڑی عبادت کریں، جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد بہت اچھے سے دعائیں مانگیں۔ اور ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ہر پرابلم جو ہے نا وہ سالو ہو جائے، ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ خود کوشش کرتے رہیں گے تو چیزیں ہو سکتا ہے اس طرح سے نہ حل ہوں۔ کبھی کبھی نا ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے۔ جو آپ کو بنانے والا ہے نا ہر چیز اسی کے حوالے کر دیں، اور آپ دیکھیے گا آپ کتنے پرسکون ہو جائیں گے۔ اچھا جی، نمبر 7، اسٹاپ ویٹنگ فار موٹیویشن۔ اچھا، اوور تھنکنگ جو ہے نا جیسے پیرنٹنگ ہو گئی، آپ کیا کہیں، میں جو ہوں نا اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کروں، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی میں ایسے کر لوں، میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کروں۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کرنا ہے، چھوٹی چیز سے شروع کریں اور اس کے اوپر ٹھک جائیں، مطلب پکے آپ نے یہ کام کرنا۔ اور اوور تھنکنگ سے لگتا ہے ایسے کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہو رہے ہیں، لیکن ایکچولی میں یہ ایکشنز کو ڈیلے کر دیتا ہے، اور جو ہے نا ایکشن نہیں نہ ہوتا تو وہ کام ہوتا بھی نہیں، مطلب اچھے سے نہیں ہوتا۔ آپ فوراً سے ایکشن کریں، کیونکہ ایکشن جو ہے نا وہ کلیئرٹی لے کے آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے صفائی کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سوچتی رہیں کرنی ہے، آپ اٹھ کے شروع ہو جائیں۔
اگر آپ نے ورک آؤٹ اسٹارٹ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ڈائٹنگ کرنی ہے، تو آپ اس کو شروع کر دیجئے بجائے اس کے کہ آپ لمبے لمبے پلان بناتے رہیں. کوکنگ کرنی ہے، شروع کر دیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ پرفیکشن سے، امپرفیکٹلی آپ سٹارٹ کریں. اسمال ایکشنز جو ہے نا وہ مینٹل پیرالائزز کو توڑتا ہے. آپ کو ایکشن جب آپ کریں گے نا تو آپ ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں، موٹیویٹ بھی خود بخود ہی ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ سوچتے رہیں، پلاننگ دماغ میں ہی کرتے رہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پروٹیکٹ یور انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، میسی سراؤنڈنگز یا کلٹر بکھرا ہوا یہ آپ کو مینٹل سٹریس بھی دیتا ہے. میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا. آپ کو صرف جو ہے نا ایک پرفیکٹ گھر نہیں چاہیے، آپ کو ایک پیسفل گھر چاہیے جہاں پہ سکون ہو. بات وہی آ جاتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے سن لائٹ میں جائیں، اپنے گھر کے اندر بھی آنے دیں. رات میں بھی بہت چیختی چنگھاڑتی ہوئی لائٹیں نہ یوز کریں، اور ایک طرف سے کلیننگ شروع کریں. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہے، اپنے گھر میں خوشبو لگائیں، چاہے کوئی اگربتی ہی لگا دیں. اور بہت اونچی آواز میں ٹی وی، موبائل یا کمپیوٹرز نہ چلائیں، بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے ان چیزوں سے. آپ کا جو گھر کا ایک کام انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کی سوچوں کو بھی پیسفل اور کام بنانے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیٹ گو کرنا سیکھیں. کسی کی کوئی بات یا کوئی ایکشن آپ کو اچھا نہیں لگتا، ضروری نہیں کہ اس کے اوپر گھنٹوں سوچتے رہیں. یا آپ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو ضروری نہیں کہ دنوں اس کے اوپر آپ گلٹی رہیں. اور ہر سچویشن جو ہے نا وہ آپ کو ایسی جس پہ آپ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہو، ایموشنلی بھی آپ کو ایگزاسٹ کر دیتی ہے، آپ کی انرجی ڈرین کر دیتی ہے. سو اس کو لیٹ گو کرنا سیکھے، جانے دینا سیکھے. اور سب سے اینڈ پہ لیکن بہت اچھی، بہت امپورٹنٹ ٹپ آپ کو بتاؤں کہ ریپلیس یور اوور تھنکنگ ود گریٹیٹیوڈ. شکرانے کے ساتھ ریپلیس کریں اس کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی بجائے کہ جو نہیں ہو سکیں یا نہیں آپ کرنا مطلب چاہ رہے تھے، آپ کر نہیں پائے. تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی، یا نیکسٹ ٹائم جب بہتر وقت آئے گا تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اوور تھنکنگ ہمیشہ اس چیز کو زیادہ فوکس کرتی ہے جو نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کے. ٹھیک ہے، تو گریٹیٹیوڈ آپ کو ان نعمتوں کی طرف زیادہ دھیان اور توجہ دلاتا ہے جو کہ آپ کے پاس ہوتی ہیں. تو ہمیشہ آپ روٹین بنا لیں کہ آپ نے 3 سے 5 ایسی چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کے پاس ہیں، جو اللہ کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں. وہ ایک گرم چائے کا کپ ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی ممبر کی ہنسی خوشی، صاف ستھرا کچن ہو سکتا ہے، آپ کی ہیلتھ ہو سکتی ہے، کوائٹ سلو مارننگ ہو سکتی ہیں، آپ کا نماز پڑھنا ہے، اور آپ کے گھر میں دھوپ کا آنا ہے. دیکھیں دھوپ بہت بڑی نعمت ہے، اسپیشلی سردیوں میں. آپ کے گھر میں تازہ ہوا کا آنا ہے، گھر سے آسمان نظر آنا ہے. کئی لوگوں کے گھر اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ اندھیرے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ ایک گریٹفل مائنڈ جو ہے نا وہی ایک پیسفل مائنڈ ہوتا ہے. آج سے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہیپینیس جو ہے نا وہ پرفیکشن میں یا لائف کو کنٹرول کرنے میں نہیں ہے، بلکہ گو ود دا فلو. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ ہیپینیس جو ہوتی ہے وہ کام مومنٹس میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا فیتھ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور آپ سیکھیں کہ کیسے جو آپ کے مائنڈ میں خواہ مخواہ کا شور ہے، پریشانی ہے، اس سے میں چھٹکارا پاؤں. ہوپ فلی میری آج کی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو کام آئیں گی. بلاگ کے بارے میں بتاؤں کہ میں نے اپنی کچھ فرینڈس کو برنچ پہ بلایا تھا. بہت اچھا ایک ریفریشنگ سی گیٹ ٹوگیدر تھی ہماری، بہت مزہ آیا. میرے لیے وہ گفٹس بھی لے کے آئی تھیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں. پھر میری ایک فرینڈ کی گرینڈ ڈاٹر پیدا ہوئی ہے، اس کے مبارکباد دینے کے لیے ہم گئے. وہ گفٹس آپ کو میں نے دکھائے ہیں. پکوڑا کڑی بنائی تھی. گھر کے چھوٹے چھوٹے کام میں نے تھوڑی سی چینجز کی. میں نے فریش پلانٹس رکھے جو کہ پہلے مطلب جب عمرہ پہ گئی تو میں باہر رکھ دیے تھے بیلکنی میں. اب دوبارہ میں نے ان کو اٹھا کے اپنی اپنی جگہوں پہ رکھا ہے، اور بہت ایک ریفریشنگ سا چینج آ گیا، مجھے بڑا اچھا لگا. تو ہوپ فلی آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا.
اچھا لگے تو ضرور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو اور شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. یہاں پہ ہم واپس آ گئے تھے میری فرینڈ کے بیٹی کے گھر سے اور میں کچن وائنڈ اپ کر رہی ہوں جو کہ میرے بچوں نے تھوڑی بہت چیزیں بکھیری ہوئی تھی. اس کو وائنڈ اپ کر کے اب میں سونے کے لیے چلی جاؤں گی اور آپ سے ملوں گی کسی نئے اور اچھے سے ولاگ میں. ٹل دین میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف ایوری ون.